الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه بعد صلى على کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم خیر سے آج محرم شریف کا آخری دن ہے اور ہماری خوش بختی ہے کہ محرم الحرام کی آمد سے پہلے ہی ذکر اہل بیت شروع ہو گیا پورا مہینہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آل نبی کا پیار اہل بیت کی محبت مولا علی کا پیار مولا علی سے محبت سیدہ کائنات سے محبت آپ سے عقیدت حسنین کریمین سے محبت اور ان سے عقیدت اور اکتساب فیض کے حوالے سے ہم نے ذکر خیر کرتے رہے اور آج محرم شریف کا آخری دن ہے جمعہ ہے اور شان اہل بیت پر ہی انشاءاللہ آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہم گزاریں گے اور محبت اہل بیت میں گزاریں گے اور آج کا عنوان ایک منفرد عنوان ہے ایک انوکھا عنوان ہے یہ عنوان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت بنت مصطفیٰ جگر مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کے حوالے سے ہے یعنی مولا علی پاک اور فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شادی کا ذکر ہے حضرات گرامی میں نے بنیاد کے طور پر سورہ نور سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا آیت مبارکہ نمبر ہے 26 اور پارہ نمبر ہے 18 رب کائنات نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع آپ یہ کیا آیا کرو آپ زیادہ اگے جگہ ہی ہے فی اے نکے نکے بال ذرا پیچھے ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ کوئی پانی لے آئے آج علی حسن کوئی نہیں نا چڑکا بھی وہی کھاتا ہے تے پانی بھی وہی لے کے آتا ہے کام بھی سارے وہی کرتا ہے بیٹا آپ ادھر ہو جائیں چھوٹے بیٹا ادھر ہو جاؤ شاباش میرا بیٹا
ہے جی نہیں آج نہیں آیا، قصور کیا ہونا ہے، یہ ریکارڈنگ تو نکل جائے گا پھر، چلو صحیح۔ حضرات محترم آیت مبارکہ سنیے، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیے۔ رب کائنات نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا یہ اصل میں پچھلی آیت مبارکہ جو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اسی آیت مبارکہ کے عنوان کا تسلسل ہے۔ آگے فرمایا اللہ کا یہ نور فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں یا مسجدوں میں میسر آتا ہے، یعنی جس نور کا پہلے ذکر ہوا اللہ کے نور کا، اللہ نور السماوات والارض، یہ نور ایسی جگہوں پر، میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، ایسی جگہوں پر، ایسی مسجدوں پر، ایسے گھروں میں میسر آتا ہے جن کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ پر یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مساجد کا ذکر آیا، مراکز علم و معرفت کا ذکر آیا، اور مراکز منبع نور اور فیوزات روحانیہ کا ذکر آیا۔ فرمایا یہ جو نور ہے نا، اللہ کے ذکر کا نور، اللہ نور السماوات والارض، یہ ان جگہوں پر میسر آتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح و شام اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر در منصور کے حوالے سے میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانے لگا ہوں، انگلیاں پکڑ کر مدینے کی پاک گلیوں کی سیر کروانے لگا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی نا، تفسیر در منصور جلد نمبر 5، اور یہ اسی آیت مبارکہ کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ لی نا، تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو فی بیوت اذن اللہ، اس میں جو جن گھروں کا ذکر آیا ہے کہ جن میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا حکم آیا ہے، یہ گھر کون سے ہیں؟ تو پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی نا تو بچے کی آواز ذرا دب جائے گی، ذرا میری توجہ آپ کی طرف رہے گی، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ کون سے گھر ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ 4 گھر ہیں جو انبیاء نے بنائے ہیں۔ فرمایا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے جسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ دوسرا گھر بیت المقدس ہے جس کی تعمیر ثانی، تعمیر اول کی بات نہیں کر رہا، تعمیر ثانی ہی مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو بنایا ہے۔ فرمایا تیسرا گھر، تیسری مسجد میری مسجد، مسجد نبوی ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ چوتھا گھر وہ تقوی والی بنیاد والی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، مسجد قباء ہے۔ یہ ان 4 گھروں کا ذکر آیا ہے، ان 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے جن میں حکم ہوا کہ اللہ کا نام بلند کیا، جن میں اللہ کا نور میسر آتا ہے، جن میں جایا جائے، جن میں بیٹھ کے ذکر کیا جائے تو اللہ انوار و تجلیات کی برسات فرماتا ہے۔ جناب یار غار حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ کی بستی کتنی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے وہ اتنی ہے جتنا ریاض الجنہ، آج جتنا ریاض الجنہ ہے اس وقت اتنی مسجد نبوی ہے، اور مدینہ کتنا تھا؟ اتنا ہی تھا جتنا آج پوری مسجد نبوی ہے، اتنا ہی مدینہ طیبہ تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ضمناً بات آ گئی ہے کرنی پڑے گی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ کا گھر رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ اب یہ پھر کبھی بیان ہوگا، تفصیل درکار ہے۔ اور آپ سبحان اللہ کی بات سنیں۔ اور امام الانبیاء نے، ویسے تو اگر مسجد نیچے ہے اور امام صاحب کا گھر بھی نیچے ہے تو امام صاحب کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے چونکہ آنا جانا ہے، اسی طرح لیکن ڈائریکٹ مسجد کے ہال کے اندر نہیں، یعنی جس طرح اگر ہمارا گھر نیچے ہو فرض محال تو پھر ہمارا گھر ایک کھڑکی باہر بھی ہوگی دروازہ، ایک اندر بھی ہوگا، چونکہ آنا جانا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی، قادری صاحب آگے آ جاؤ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو اپنے حجرہ نور کا دروازہ اور کھڑکی مسجد نبوی میں کھلوائی ہیں، اور دوسرا حجرہ مقدسہ بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں کھلوا دیا۔ اب وہ تفصیل ہے کہ کیسے گھر دور گھر تھا، واپس یعنی اس کو ایکسچینج کیا گیا، پھر مسجد نبوی کے ساتھ گھر آیا، پھر حضور نے دروازہ کھلوا لیا، اور آپ جب اپنے حجرہ نور سے نکل کر مسجد میں آنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ، آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، ایک مرتبہ مولا علی اور فاطمہ کے گھر کی جانب اپنا چہرہ انور کر کے، دروازہ چونکہ ادھر ہی کھلا ہوا ہے، فرماتے ہیں اے اہل بیت محمد، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ دی آواز کٹ آئی۔ بٹ صاحب یہ تسی سنت ادا کر دے ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام بیت فاطمہ کی جانب اپنا چہرہ انور کر کے فرماتے فجر سے پہلے اذان کے بعد حضور فرماتے ہیں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کہ آگے گزر جاتے، مسجد میں آ جاتے۔ پھر یہ بھی ایک تھا کہ حسن و حسین بالکل قریب ہو جائیں گے، جب چاہیں حضور چلے جائیں، نوازوں کو دیکھ لے، کھلا لے۔ اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی، 4 مسجدوں کا ذکر آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ یار غار ہیں، مزاج شناس نبوت ہیں، وہ عرض کرنے لگے، تفسیر در منصور میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اشارہ کر کے وہ گھر کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے نا مسجد نبوی کے ساتھ، اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، کوئی سمجھ تو آنی چاہیے نا یار، وہ ادھر ہی مسجد نبوی کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ گھر یعنی مولا علی کا گھر، فاطمہ کا گھر، حسن کا گھر، حسین کا گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے جن میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ تو قرآن میں مولا علی اور فاطمہ کے گھر کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ گھر کیسے بنا؟ جب مولا علی اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شادی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، بولو ذرا، اللہ کے حکم سے حضرت سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی المرتضیٰ سے کر دیا، اور یہ نکاح کا جو معاملہ ہے نا 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ خطبہ نکاح اور تقریب شادی، یہ تقریب شادی 2 مرتبہ سجائی گئی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک مرتبہ آسمانوں پر سجائی گئی ہے، دوسری مرتبہ زمین پر سجائی گئی ہے۔ اچھا اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات سناؤں، یاد رکھ دیو کدھر ہے یار، کسی دی گھڑی ہے لبی لے لینا۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اشرف المعبد
आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, बल्कि आपने इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का हवाला ही दिया है। आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर पाकीज़ा सीरत और अल्लाह ने इतने खसाइस अता फरमाए हैं, इतने खसाइस अता फरमाए हैं कि आप खसाइस खसलत यानी उलूवे मर्तबत यानी खुसूसी कैफियत खुसूसियात इमामुल अंबिया को जो रब ने खुसूसियात अता फरमाई हैं उनका फैज़ सैयदा कायनात को भी मिला है। मैं बात जरा आसान करता हूँ। वो फरमाते हैं इब्नतुहु फातिमातु अन्नहा, पढ़े लिखे सियाने बियाने बंदे बैठे हो, तिया पुत्रा ने बच्चे बंदे बैठे हो, अन्नहा कानत ला तहीब वकानत इज़ाम वलदत तहरत मिन नफासिहा बाद सातिन हत्ता ला तफूतुहा सलातु वकज़ालिका सुम्मियतिज़ ज़हरा। अल्लामा यूसुफ नबाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को जो खसाइस अता फरमाए ना, उसका फैज़ सैयदा कायनात को मिला है। वो इस तरह फैज़ मिला है कि अल्लाह ने हज़रत फातिमा को हैज़ से पाक रखा, और जब बच्चे की विलादत होती एक साथ के लिए, एक साथ के बाद यानी बच्चे की विलादत भी होनी है और जो मामलात हैं वो भी जाहिर होने हैं, लेकिन फरमाया एक साथ के बाद निफास से पाक हो जाती और इतना वक्त लगता बच्चे की विलादत के बाद अम्मा फातिमा को पाक होने में कि आपकी कोई नमाज भी कज़ा ना होती। इसीलिए आपका नाम ज़हरा रखा गया है। बल्कि बात इससे भी आगे जाती है, इससे भी आगे जाती है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक बड़ी प्यारी हदीस पाक लिखी है। भाई बह जाओ किधरे यार, बह जाओ। इन्नबनती फातिमाता हुराई आदमियता लम तहिद व लम ततमुत। इमामुल अंबिया ने फरमाया बेशक मेरी बेटी फातिमा हूरे आदमिया है, यानी इंसानी शक्ल में हूर है, यानी शक्ल और वजूद इंसानों जैसा है, सिफ्ते हूरा जैसी है, सिफ्ते हूरों जैसी है, सिफ्ते हूरों जैसी है। ये हूरों जैसी सिफात वाली बेटी सरकार ने मौला अली के निकाह में दी है, मौला अली के निकाह में दी है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये निकाह फरमाया। हुजूर ने खुद खुतबा निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह पढ़ाया, और इमामुल अंबिया ने पता क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह तबारक व अल्लामा मोहम्मद शबलंजी, कोई गल हवाले तो बगैर नहीं जे, अल्लामा मोहम्मद शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह नूरुल अब्सार में लिखते हैं हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला यामुरुका अन तज़व्वजा फातिमा तो मिन अलीय्यिन। इमामुल अंबिया ने फरमाया मुझे रब ने, मेरे रब ने हुक्म फरमाया है, मुझे मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि ए मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दो। मौला ने हुक्म फरमाया, मैंने मौला का हुक्म पूरा कर दिया है, यानी हुक्म खुदा से निकाह हुआ है। और मैंने कहा ये जो तकरीबन निकाह है ये दो मर्तबा हुई है, एक मर्तबा आसमानों पर हुई है, दूसरी मर्तबा जमीन पर हुई है। मैं पहले आसमानों का जिक्र खैर छेड़ने लगा हूं, जरा सुभान अल्लाह की बात अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी का जिक्र खैर सुनने के लिए आने वाला मौला कायनात हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने मुझे आकर बताया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इरशाद फरमाया है, मैंने तूबा के दरख्त को हुक्म दिया है कि वो मोती याकूत और मरजान उन फरिश्तों और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर निछावर करे जो फातिमा ज़हरा के निकाह
سے سارے آسمان والے خوش ہیں، سارے آسمان والے خوش ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ جناب جبریل امین آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ آج آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح جنت میں ان کی والدہ خدیجہ کے محل میں ان کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ سیدہ کائنات کا نکاح ہو رہا ہے، اور کس کے محل میں ہو رہا ہے؟ آپ کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے محل مبارک میں ہو رہا ہے اور جنت میں ہو رہا ہے۔ حضرت جناب جبریل امین نے اس نکاح کا نقشہ کھینچا اور کہنے لگے، الخاطب اسرافیل، اس نکاح کا خطبہ جناب اسرافیل نے پڑھا ہے، وجبریل و میکائیل الشہود، اور جناب جبریل اور میکائیل گواہوں میں شامل ہے، والولی رب العزت، اور رب تعالی فاطمہ کا ولی ہوا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اجازت لی جاتی ہے ولی، یعنی دلہن کا ولی وہ کون ہے؟ مولا خود رب کائنات فاطمہ کے نکاح کا ولی بنا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ والزوج علی، اور علی المرتضی شیر خدا ان کے شوہر بنے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ذخائر العقبہ علامہ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء ابھی مسجد میں موجود ہے کہ اتنے میں علی آ گئے، علی آ گئے۔ امام الانبیاء بھی مسجد میں موجود ہے، امام الانبیاء مسجد میں موجود ہے، علی آ گئے۔ ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ واستشہد علی تزویجها 40,000 ملک او کما قال۔ علی مسجد میں آئے ہیں، امام الانبیاء نے علی المرتضیٰ کو دیکھ کر فرمایا کہ جبریل مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو تمہاری زوجیت میں تو دے دیا ہے، اور ان کے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ پھر مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، انی قد زوجت فاطمہ ابنتک من علی ابن ابی طالب فی الملأ الاعلی فزوجها منہ فی الارض، میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح عالم بالا نے علی سے کر دیا ہے، اور حضور نے فاطمہ کا نکاح زمین پر علی سے کر دیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی سے زمین پر کر دیا ہے، زمین پر کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسی بارات ہے، یہ کیسا نکاح ہے کہ ایک مرتبہ آسمانوں میں ہوا ہے، دوسری مرتبہ زمین میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جب یہ آسمانوں پر نکاح ہوا، عالم بالا میں نکاح ہوا، جنت میں نکاح ہوا، تو کیسے اس نکاح کی صورت کیا ہے؟ اسی قسم کی ایک روایت ذخائر العقبہ میں حضرت محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت مولا کائنات کا نکاح، ان دونوں کا نکاح ہو گیا، تو شجر طوبہ، یہ جو جنت کا درخت ہے، سب سے بڑا درخت ہے، سب سے اونچا درخت ہے، سب سے اونچا درخت ہے، اتنا پیارا درخت ہے، خوشبودار درخت ہے، اور اتنا وسیع درخت ہے کہ اس کی شاخیں ہر جنتی کے محل پر پہنچیں گی، ہر جنتی کے محل تک اس کی شاخیں پہنچیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس شجر طوبہ کو ہلایا جائے، بولو بولو ذرا مدیہ اس شجر طوبہ کو ہلایا جائے۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے شجر طوبہ کو ہلایا، جنت کا جو عالم بالا کا سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے اونچا، سب سے خوشبودار درخت ہے، سب سے قیمتی درخت ہے، اس کو ہلایا گیا۔ اسی اپنے کسے درخت نو ہلائیے، پتے چڑھتے نے، پھل چڑھتا ہے، کوئی اور شے ہوئے
طرح نا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن روتی ہوئی نا حضور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک انصاری صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور اس نے نا اپنی بیٹی کے سر سے شکر اور بادام وارے ہیں، شکر اور بادام وارے ہیں، اور مجھے فاطمہ کا نکاح یاد آ گیا۔ آپ نے تو ان پر کچھ بھی نثار نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ اے ام ایمن ان اللہ لما زوجا علی فاطمہ تا، بے شک جب اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح کیا تو مقربین فرشتوں کو حکم دیا کہ عرش کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، دائروں کی شکل میں کھڑے ہو جائیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل سارے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ تمام جنتوں کو زیبائش اور عائش کا حکم دے دیا گیا، حوروں کو زیب و زینت کا حکم دے دیا گیا۔ جب یہ سارے کھڑے ہو گئے پھر وہی روایت پڑھنے لگا ہوں، فرمایا شدید طوبہ کو ہلایا گیا، انصاری صحابی نے اپنی بیٹی کے سر سے شکر اور بادام وارے ہیں، میرے رب نے مولا علی اور فاطمہ میری بیٹی اور میرے داماد کے نکاح میں موتی اور مرجان وارے ہیں۔ یہ کتنا پیارا نکاح ہے۔ یہ تو داستان ہوگی عرشوں کے نکاح کی، عرش پر نکاح ہوا، اب زمین پر جو نکاح ہوا سبحان اللہ۔ جب زمین پر نکاح ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تفصیل طویل ہے کہ سیدہ کائنات کی نکاح کے لیے کس نے پیغام بھیجا، لیکن مولا علی کو پہلے ہی سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلے حکم خدا ہے۔ جب یہ ہوا کب، یعنی یہ سمجھ لیں 2 ہجری ہے، غزوہ بدر سے واپسی میں روزے سے دکھا ہوا ہے، بھی بولنی پڑے گی، روزے سے دکھا ہے، لیکن رخصتی ذوالحجہ میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نکاح ہو گیا امام الانبیاء اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اور رخصت کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا دعا کی ہے؟ اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ کریم انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے یہ تیری پناہ میں آ جائیں گے۔ اور ایک اور روایت ہے، میں ذرا کتاب دا نام بولنے لگیا، جو کسی نے کتاب دا نام پہلے سنے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے دس ہوئے، الصفور الباسمہ فی مناقب سیدتنا فاطمہ، لکھن والا امام جلال الدین سیوطی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام الانبیاء رخصت فرما رہے ہیں، جب رخصت کر دیا، دعاؤں میں رخصت کر دیا، ایک دعا یہ بھی فرمائی ہے جمع اللہ شمالکما، اللہ تمہارے متفرق امور کو جمع فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا فجعل اللہ نسلہما مفاتیح الرحمت ومعادن الحکمت وامن الامت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی اولاد کو رحمت کی چابیاں عطا فرمائے گا، اور حکمت کے خزانے بھی دیے ہیں، اور ان کی اولاد کو امت کے لیے باعث امن بھی بنایا ہے۔ بعد ازاں حضور علیہ السلام نے دونوں کو اس پیارے جوڑے کو، مولا کائنات کو اور سیدہ خاتون جنت کو مخاطب کر کے فرمایا بارک اللہ لکما وبارک فیکما وعز وجل جدکما واخرج منکما الکثیر الطیب او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو برکتیں عطا فرمائے اور تم میں برکت فرمائے، تمہاری کوشش کو عزت بخشے۔ تم دونوں بولو ذرا سبحان اللہ، تم دونوں نہایت پاکیزہ ترین۔ ارے جس جوڑے کو امام الانبیاء پاکیزہ کہہ دے وہ جوڑا کتنا پاک ہے۔ فرمایا کثیر اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جب امام الانبیاء نے رخصت فرما دیا تو امام الانبیاء نے فرمایا اے
घर में आएंगे, हम तेरे घर में आएंगे। रुखसत कर दिया, इमामुल अंबिया घर में तशरीफ ले गए। जब इमामुल अंबिया घर में तशरीफ ले गए, हुजूर ने फरमाया अली पानी मंगवाओ। पानी का बर्तन मंगवाया गया, जरा सुभान अल्लाह दीवार बुलंद करना। पानी का बर्तन मंगवाया गया। अशरफुल मुहब्बत li आले मोहम्मद, ये मैं पढ़ने लगा हूँ। हुजूर ने पानी का बर्तन मंगवाया। पानी के बर्तन में पहले हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक धोया, फिर कुल्ली फरमाई है ये मुतबर्रक पानी, ये पाक पानी। पहले अली को पास बुलाया, फरमाया अली मेरे नेड़े आओ। हुजूर कुछ पढ़ते भी जा रहे हैं, पानी दे छट्टे भी मारे जा रहे हैं। सैयदा कायनात को बुलाया, सैयदा कायनात ने अपने आप को छुपाया हुआ है। हुजूर ने उन पर भी पानी के छट्टे मारे हैं और फरमाया है अल्लाह तेनू ही बरकत देवे, तेरी औलाद को भी बरकत देवे। अल्लाह तेरी औलाद को भी बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर व कबीरा। कितने हिकमत के मोती हैं, कितनी रहमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह इन दोनों की औलाद को रहमत की चाबियां अता फरमाना। वो रहमत की चाबियां जमाने ने देखी है। इनकी औलाद कौन है? हसन औलाद है, हुसैन औलाद है। ये जमाने के लिए अमन का बायस भी है, रहमत का बायस भी है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। फिर सैयदा कायनात के मेहर के बारे में रिवायात है, मुख्तलिफ रिवायात है। 400 दिरहम की रिवायत भी मिलती है, कुछ चांदी की रिवायत भी मिलती है। इस दिरहम के, इस मेहर के इवज सैयदा कायनात का निकाह कर दिया गया। एक दिन सरकार की बारगाह में आ गई हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोग अपनी बेटियों का निकाह करते हैं और दिरहम व दिनार मेहर, बतौर मेहर दिरहम व दिनार तय किया जाता है। या रसूल अल्लाह मेरे आका इमामुल अंबिया, आप तो इमामुल अंबिया हैं, जन्नत के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं। फिर मेरे मेर्च और लोकां दी कुड़ियां दे मेर्च की फर्क होया? हुजूर ने फरमाया तू की चाहनी है? अर्ज करती हैं या बाबा जान मेरा मेहर दिरहम दुनिया दरकार नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरा मेहर आप अपनी उम्मत की शफात मुकर्रर फरमा दीजिए। क्या माना कि यानी जब मैं क़यामत के दिन आऊं तो मैं अपना मेहर तलब करूंगी, मैं अपना मेहर तलब करूंगी और उसके बदले में आप अपनी उम्मत को जन्नत अता फरमाते जाइएगा, जन्नत अता फरमाते जाइएगा। हज़रात गिरामी, सैयदा कायनात का निकाह हुआ, जहेज का सामान है। बहुत सारी रिवायात को इकट्ठा करके मैं खुलासा आपको सुनाने लगा हूँ। एक चादर, एक चक्की, एक बिस्तर सादा कपड़ों का, एक खजूर के पत्तों की चारपाई, एक कपड़ों का जोड़ा, एक आला कपड़े का जोड़ा, 2 चांदी के बाजूबंद, 4 गिलास, मोटे कपड़े के 4 तकिए, तांबे का 1 लोटा, मट्टी के 2 घड़े और 1 चारपाई अता फरमाई है। चमड़े के वो टुकड़े जिन पर कुरान की आयात लिखी हुई है, ये सैयदा कायनात का जहेज है। मुफस्सिर कुरान अल्लामा मुईन काशफी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब मारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, हजरत सुलेमान पैगंबर, कौन सुलेमान? जिसका हुक्म वहां पर भी चलता है, जिसका हुक्म पानी पर भी चलता है, जो तख्त लेकर उड़ा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जब निकाह फरमाया तो बड़ा गिरा कदर जहेज तैयार किया। बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा जरा, सुभान अल्लाह। अब आपकी दिलचस्पी की बातें आ गई हैं, जरा ना टाइम भी मुकदा जाता है, दिलचस्पी वाली गल्लां भी शुरू हो जा रही हैं। हजरत सुलेमान पैगंबर अल्लाह के प्यारे नबी हैं, जिनका हुक्म हवाओं पर भी चलता है, जिनका हुक्म अपना दरियाओं पर भी चलता है, समंदरों पर भी चलता है। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह फरमाया, बड़ा गिरा कदर जहेज अता फरमाया। वो बादशाह नबी भी है, बादशाह भी है, पता नहीं कितना ही जहेज अता फरमाया, पता नहीं कितने कीमती जवाहरात अता फरमाए और अपने दामाद को एक
شیر خدا بھی سن رہے ہیں، گھر میں آئے ہیں اور افسردہ ہیں، اپنی زوجہ مکرمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آج امام الانبیاء نے نا، آپ کے بابا جان نے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر خیر کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اتنا اعلیٰ جہیز عطا فرمایا، اپنے داماد کو اتنا قیمتی تاج عطا فرمایا۔ میں آپ کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ بھی سوچنے لگی ہے کہ علی کے دل میں آ گیا کہ سلیمان پیغمبر نے تو اپنے داماد کو تاج عطا کیا، اپنی بیٹی کو جہیز عطا کیا، لیکن امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو فقر کا مرتبہ عطا کیا ہے، فقر کا مرتبہ عطا کیا، صبر کا مرتبہ عطا کیا، رضا کا تحفہ دیا ہے، فقر کا تحفہ دیا ہے، رضا کا تحفہ دیا ہے، صبر کا تحفہ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا ہے، مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے وصال مبارک کے بعد ایک رات سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ جنت میں موجود ہیں، جنت میں ایک تخت پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے، آپ کے ارد گرد حوریں بھی کھڑی ہیں جو نوکر بن کے آپ کی خدمت پر مامور ہیں، جو نوکر بن کر آپ کی خدمت پر مامور ہیں، ان کے درمیان ایک انسانی صورت کی لڑکی ایک بیش قیمت طبق لے کر جواہرات سے بھرا ہوا طبق لے کر کھڑی ہے، اور پتہ کہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا وہ سیدہ کائنات میری بیوی لخت جگر مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک نگاہ کی طالب ہے کہ کب فاطمہ نگاہ کرے تو میں یہ جواہرات ان کی خدمت میں پیش کروں، وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں تخت بھی ہے، جواہرات سے بھرا ہوا، نگاہ فاطمہ کی طالب ہے۔ میں نے پوچھا فاطمہ یہ لڑکی کون ہے، یہ عورت کون ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی وجاہت والی ہے، باقی تو حوریں ہیں، یہ لڑکی کون ہے؟ فاطمہ مسکرا کے کہتی ہیں اے علی یہ وہی حضرت سلیمان کی بیٹی ہے۔ سمجھ آئیے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جو آج ہمارے لیے کھڑی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا جب جاگ آتی ہے تو آپ کے ذہن میں سے وہ خیال رفع ہو جاتا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو تو اللہ نے یہ رتبے عطا کیے کہ داماد کو تاج عطا فرمایا ہے، لیکن قیامت کے دن سبحان اللہ قیامت کے دن حضور لوائے حمد کا جھنڈا آپ کے دستے مبارک میں ہوگا، وہ جھنڈا علی کو دے کر کہیں گے، آواز آئے گی اے علی وہ تاج داماد سلیمان اچھا ہے یا یہ جھنڈا اچھا ہے؟ یہ جھنڈا اچھا ہے۔ حضرات گرامی یہ وہ جوڑا ہے، یہ وہ سیدہ کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تھوڑی دیر کا تزوج، بہت زیادہ ٹائم نہیں، جب آپ کا نکاح ہوا تو عمر تقریباً 15.5 سال ہے، اور جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا پتہ کتنی عمر ہے؟ 30.5 سال یا 30 سال، کتنا سال کی قربت ہے، لیکن اللہ اکبر و کبیرہ سیدہ کائنات نے کبھی شکوہ ہی نہیں فرمایا، کبھی شکایت ہی نہیں فرمائی، کیونکہ یہ لخت جگر مصطفیٰ ہے، اور ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری، گھر والی کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کی تربیت ہے۔ بولو یار، بولے نہیں ہو تسی، کیا ذمہ داری ہے؟ گھر والی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، اولاد کے اخلاق کو سنوارنا، اولاد کے اخلاق کو مزین کرنا۔ فاطمہ زہرا کی اولاد کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی تربیت کیسی فرمائی ہے؟ حسین کا اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا، حسن کا اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا، حسین بھی عظمت والے، حسن بھی عظمت والے۔ سیدہ کائنات نے تربیت ایسی فرمائی ہے کہ حسین نے کربلا میں سر کٹا دیا ہے، اور حسن مجتبیٰ نے
صلح فرما دی ہے۔ یہ سیدہ کائنات اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ آج 30 محرم کا آخری دن اور سیدہ کائنات اور اہل بیت کے گھرانے کے ذکر کے ساتھ آج اپنے دلوں کو معمور کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات، محرم گزر گیا، واقعات کربلا سن لیے، آل نبی کی محبت کی باتیں سن لی، ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ یہ عائد ہوتے ہیں کہ محرم آیا، ذکر خیر ہوا، حلیمیں بٹ گئی، کھیر بٹ گئی، کھانا کھا لیا، لنگر پانی کھا لیا، آل نبی سے پیار مکمل ہو گیا۔ نانا، آل نبی سے پیار یہ ہے کہ اخلاق بھی اپنائے جائیں، کردار بھی اپنایا جائے، سیرت بھی اپنائی جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں سیرت امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کردار امام حسن مصطفیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔